ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی. ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان. تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. ماضی کے وزیر اعظم نے بلوچستان کے مقابلے میں لندن اور صدر نے دبئی کے زیادہ دورے کیے. مقامی سیاستدان بھی حالات سے فائدہ اٹھاتے رہے. تحریک انصاف صوبے پر سب سے زیادہ توجہ دی. محرومیوں کا ازالہ کر کے عوام کا معیار زندگی بلند کریں گے. وزیر اعظم کا تربت میں خطاب. بلوچستان میں بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم شروع کرنے کا اعلان. گلگت بلتستان میں انتخابی میدان. الیکشن مہم کا آج آخری روز. سیاسی جماعتوں کی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں. جوڑ توڑ بھی عروج پر. 23 حلقوں میں پولنگ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. سامان کی ترسیل جاری. عملہ تعینات. پاکستان کو آج لاحق بڑے بڑے مسائل کا ایک ہی علاج ہے کہ اس عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر نئے الیکشنز کراؤ. عوام اور اس جعلی حکمران عمران خان کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ. جب تم اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ عمران خان کی جعلی حکومت 24 گھنٹے کی مار نہیں ہے انشاءاللہ. نون لیگ کا سوات میں پاور شو. ملک پر نالائق حکومت مسلط. سلیکٹڈ حکمرانوں نے امن داؤ پر لگا دیا. انہیں گھر بھیج کر دوبارہ الیکشن کرائے جائے. مریم نواز کا مطالبہ. ترقی کے دعوے دار بتائیں کیا خیبر پختونخوا میں ایک بھی اسپتال بنایا؟ لیگی رہنما کا سوال. پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز میں دیا جائے. ہم امید رکھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز وہ ٹیسٹ کیس ہو سکتے ہیں, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہو رہا ہے. اب بھی دانتری کیا جائے, اب بھی یہ الیکشنز متنازع ہو تو جس طریقے سے اس الیکشنز کے بعد یہاں احتجاج ہوگا, یہاں وائلنس کا خوف ہوگا, وہ صورتحال بھی بہت ہی خطرناک ہے. جہاں تک فوج سے بات چیت کی بات ہے, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں اگر بات چیت کرنی ہے وہ پلیٹ فارم فیصلہ کرے. انتخابی مہم کے دوران صوبہ بدر کرنے کی کوشش کی گئی. آخری جلسے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ انتخابات متنازع ہوں. اگر ایسا ہوا تو سب پر اثرات پڑیں گے. بلاول بھٹو کی گلگت میں گفتگو. مریم نواز کے بیان کے بعد حکومت کو استحکام ملا. نون لیگ بند گلی میں داخل ہو رہی ہے. شیخ رشید کا دعویٰ. فوج سے بات چیت کے لیے حکومت کو نکالنے کی شرط پر یہ منہ اور مسور کی دال کا تبصرہ. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف پہلے اور پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر رہے گی. وزیر ریلوے کی پیشگوئی. پی ڈی ایم کا جمہوریت کا نعرہ ایک ڈرامہ. نون لیگ چاہتی ہے فوج سیاست میں مداخلت کرے اور حکومت کو گھر بھیج دے. مخالفین کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. فواد چودھری کی میڈیا ٹاک. مریم اورنگزیب کا گلگت بلتستان میں دھاندلی کا الزام. الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ. جعلی حکومت کی جعلی پوسٹر کے ذریعے ووٹ چوری پکڑی گئی. حکمران قومی مفادات کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں. نون لیگی ترجمان کی تنقید. نون لیگ کی جانب سے دھاندلی کے بیانیے کی توقع تھی. ہار ان کے چہروں سے آیا. میاں مفرور نے خود اپنے سیاسی کیریئر میں ووٹ چوری کیے. عوام اداروں کے خلاف باتیں کرنے والوں کو مسترد کر چکے ہیں. شہباز گل کا جواب. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان میں صاف شفاف الیکشن کے لیے پرعزم. سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے. پوسٹل بیلٹ کی جانچ امیدواروں کے سامنے ہوگی. راجہ شہباز کی دنیا نیوز سے گفتگو.
چیئرمین نیب کی زیر صدارت اہم اجلاس، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف مقدمات کا جائزہ۔ میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح، احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جاوید اقبال کا خطاب۔ کورونا کی دوسری لہر مزید تیز، پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام مدد علی انتقال کر گئے۔ معروف سیاستدان کئی روز سے نجی اسپتال میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ کورونا کے باعث جام بحق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ پشاور میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا یوم سوگ۔ کورونا کے وار برقرار، مہلک وائرس نے 24 گھنٹے کے دوران مزید 37 زندگیاں نگل لیں۔ 2304 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 23,641 تک پہنچ گئی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری۔ ملک میں قیام امن کے لیے پولیس نے بہت قربانیاں دیں۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں جویریہ زید۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہتے ہیں کہ سابق حکمرانوں نے بلوچستان کے بجائے لندن کے زیادہ دورے کیے۔ انہوں نے کہا کہ کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ چائنا نے اپنی عوام کو غربت سے نکالا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بلوچستان میں لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے صوبے پر سب سے زیادہ توجہ دی، محرومیوں کا ازالہ کر کے عوام کا معیار زندگی بلند کریں گے۔ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کورونا کا۔ پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط، SOPs اور خاص طور پہ یہ فیس ماسک پہننے چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان میں نہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا۔ ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان۔ تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ کئی دفعہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا اور ان کے اور مفادات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے اندر تاثر چلا جاتا ہے کہ پاکستان کا حصہ بننے سے ہمارا کیا فائدہ۔ پاکستان کا حصہ بلوچستان کا بننے سے انشاءاللہ اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ غریب گھرانے یا تنخواہ دار طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر بنانے کے لیے، اب ہم وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم وہ انشاءاللہ یہاں بھی لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں۔ نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ ساری بیماریوں کا ایک ہی حل ہے، سلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر بھجوا کر نئے الیکشنز کروائے جائیں تاکہ عوام کے نمائندے آ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی نقل کر کے بس سروس شروع کی مگر روز آگ لگ جاتی ہے۔ وہ ساتھ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ آج ہمارے سر پہ ایک ایسا نالائق، ایسا نااہل سلیکٹڈ ہمارے سروں پر مسلط ہے جو کہ حسد اور انتقام کا مارا ہوا شخص ہے۔ اس کو احساس نہیں کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری سلیکٹڈ ہی صحیح اس کے کندھوں پر ہے۔ اس کا وزیر داخلہ دھمکیاں دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے خاندانوں نے دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس میں بلور خاندان بھی شامل ہے۔ اس کے اندر جو آج وزیر اعلیٰ دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہارا بھی وہ حال کروں گا جو ANP والوں کا ہوا ہے۔ اس نے ایسی بس چلائی
जो उसकी तरह बहुत ही बेबस है। वो बस इस हुकूमत और इस जाली सिलेक्टेड की तरह चलने से इनकारी है। वो कौन था जो कहता था 200 अरब IMF के मुंह पर मारेंगे? IMF आपको आज रोज मुंह पे थप्पड़ लगा रही है। अवाम के मसाइल पे बस नहीं चलता, बस एक ही चीज पे चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना कैसा बनाना है। एक ही इलाज है पाकिस्तान की सारी बीमारियों का। पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस कराओ। अवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस करो। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाल्लाह। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.